السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شب بارات لوگ دھوم دھام سے منائیں گے اور اسی موقع پر ہر مسجد میں بیانات ہو رہے ہیں شب بارات کو لے کر کے۔ اور کل جہاں میں نے جمعہ کی نماز پڑھی وہاں پہ بھی شب بارات کے بارے میں بہت فضیلت بتائی ہے، ایسی فضیلت کہ بس ساری چیزیں اسی رات میں ہونی ہیں۔ اس سے متعلق میں چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں جس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے پہنچایا وہ منافق تھے، اور منافقوں نے نقصان پہنچانے کے لیے بہت سارے حدیثیں گڑھی اور ایسے شخصیت کے نام سے گڑھی کہ لوگ ان کو بغیر اینی ڈاؤٹ جو ہے وہ صحیح سمجھ لیں۔ اسی میں شب بارات آتا ہے۔ میں طارق مسعود صاحب کا بھی بیان سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ شب بارات کے اوپر جتنی بھی حدیثیں ساری ضعیف حدیثیں ہیں۔ بھائی جب ساری ضعیف حدیثیں ہیں تو پھر اس کی اہمیت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرا، حدیث دو ہی طرح کی ہوں گی، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا یا نہیں بتایا، درمیانی چیز تو کچھ ہونی نہیں ہے۔ تو جو چیز شک و شبہات میں ہے اس کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ جس پہ شک ہو، حدیث سے ریلیٹڈ جو باتیں عام ہو گئی ہے اس کو ہم قرآن سے چیک کریں۔ قرآن سے بڑا کوئی کراس چیک تو ہو نہیں سکتا۔ تو اتنی بڑی رات، اتنی بہترین رات جس میں سارے فیصلے ہو رہے ہیں، سارے رزق کے فیصلے ہو رہے ہیں، سارے تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے امت کو بتایا ہی نہیں، قرآن میں ذکر کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بھول گئے بتانا؟ نعوذ باللہ۔ یا اللہ تعالیٰ سے مس ہو گیا؟ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی رات، اتنی اہمیت کی رات، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا۔ قرآن میں جو ذکر ہے وہ لیلۃ القدر کا ہے، اور سورہ دخان میں جو ذکر ہے وہ ایک مبارک رات کی ذکر ہے، اور وہ بھی لیلۃ القدر کی ذکر ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ اسلام کو ڈاؤن کرنے کے لیے، ہمیشہ سے سچائی کو ڈاؤن کرنے کے لیے منافقوں نے یا اسلام کے دشمنوں نے پیرلل چیزیں کھڑی کی، جیسے اللہ کے پیرلل نعوذ باللہ اللہ کھڑا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ بھی مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن جن کو دین بگاڑنا تھا انہوں نے اللہ کے پیرلل عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح رسولوں کے پیرلل رسول فرضی رسول بنائے گئے، اسی طرح کتاب کے پیرلل کتاب بنائے گئے، اسی طرح رات کے پیرلل ایک رات بنائی گئی تاکہ لوگ اصل چیز سے بھٹک جائیں، اصل ایسنس سے بھٹک جائیں۔ اور یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم جو بنیادی چیز ہمیں جس کو پکڑنا چاہیے تھا، جو ہمارے لیے بنیاد ہے، بیسس ہے، ہم اس سے بھٹک چکے ہیں۔ تو اس آج کے ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے، چونکہ شب بارات ہے اس لیے میں شب بارات پہ ہی فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ذکر لیلۃ القدر کا ہے۔ اب یہ شب بارات، یہ ورڈ شب جو ہے، شب کا مطلب رات ہوتا ہے، یہ ورڈ ہی عربک نہیں ہے، یہ ورڈ پرسین ورڈ ہے شب، یہ عربک اوریجن ہی نہیں ہے اس ورڈ کا، نمبر 1۔ دوسرا، اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا اس رات کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بتایا اتنی بڑی بات، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین ہم نے مکمل کر دی، اور اتنی بڑی رات جس میں سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یا تو کسی رات کا ذکر نہ ہوتا، لیلۃ القدر کی ذکر ہے تو یہ اگر افضلیت ہوتی تھی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ محروم رہ گئے، ان کی اولادیں محروم رہ گئیں۔ آج تک پوری عرب کی جنریشن اس رات کو نہیں منا رہی، یہ صرف منا کون رہے ہیں؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والے، مطلب انہی کو یہ چیز پتہ لگا، باقی کنہیں کو پتہ نہیں لگا۔ تو جیسا میں نے بتایا شب بارات، شب جو ہے فارسی ورڈ ہے، اس کا اوریجن عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب طارق مسعود صاحب کو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ساری حدیثیں ضعیف ہے، لیکن انہوں نے ایک بات ایڈ کر دی جو بڑا خطرناک ہے، یہ ہے امت کو کنفیوز کرنے والی بات۔ انہوں نے کہا
کہ جب بہت سارے ضعیف حدیث مل جائیں تو اس کو ہم احسن مان لیتے ہیں. یہ کوئی لاجک ہوا؟ بہت ساری برائی مل جائیں تو کیا ہم اس کو اچھائی مان لیں گے؟ بہت سارے غلط مل کر کے کیا وہ صحیح ہو جائیں گے؟ تو یہ تو تصور سے پرے ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو چیز صحیح ہے وہ صحیح بیان کریے. صحیح سند مل رہا ہو، صحیح چیزیں مل رہے ہیں، آپ اس کو بیان کریں. کنفیوز تو نہ کریں امت کو کہ ہاں صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، وائٹ بھی ہے، بلیک بھی ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، بلیک بھی وائٹ ہے، وائٹ بھی بلیک ہے. اس طرح سے باتیں کرنا یہ کنفیوژن کی بات ہے. ٹھیک اسی طرح جب طارق مسعود صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان سننا کیسا ہے، تو انہوں نے بولا ہاں سن سکتے ہیں مگر علماء سے رجوع کر لیں. تو مطلب آپ ایک لائن میں ان کو زیرو کر دیا. ان کی ساری محنت کو 50 سال 60 سال بیچارے نے زندگی کھپا دی قرآن کے اوپر، اور آج تک لوگ ان کی علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایک لائن میں آپ نے ان کو زیرو کر دیا. آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی پڑھیے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کسی بھی اسکالر کا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک لائن آپ نے جوڑا کہ علماء سے رجوع کر لیں اور ختم. آپ نے ان کی ویلیو زیرو کر دی. اسی طرح یہاں آپ کہہ رہے کہ نہیں ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن چونکہ زیادہ ضعیف حدیث اگر مل جائے تو اس کو ہم احسن مان لیتے ہیں. یہ کون سا لاجک ہے؟ تو یہ امت کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ صحیح بات، حق بات، بیسک بات، بنیادی بات ہے. جہاں پہ بھی کنفیوژن ہو قرآن اور سنت کی طرف لوٹیں. تو نہ قرآن میں مل رہا ہے، نہ سنت میں مل رہا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو تاکید کی اس رات کے بارے میں، نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم خود شب برات میں بہت اہتمام کرتے تھے. بچپن میں رات رات بھر جاگتے تھے. کوئی ایسا شب برات نہیں ہوتا تھا جس میں ہم رات بھر عبادت نہیں کرتے تھے. لیکن ہم جب وہ شب برات کی عبادت کرتے تھے تو ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے شب قدر کی وہ قدر نہیں کی جس کے وہ مستحق تھے، اور ہم سے شب قدر، زیادہ تر لوگوں سے شب قدر چھوٹتی ہے، چونکہ وہ اہمیت کے حامل، ان کو لگتا ہے کہ ساری چیز تو مجھے مل گئی شب برات میں، اب اس میں کیا ملنا رہ گیا. ایکچولی شب برات نام کی کوئی رات نہیں ہے جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یہ سارے فرضی اور من گھڑت چیزیں ہیں تاکہ ہمیں بھٹکایا جا سکے اس حقیقی رات سے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا ہے کہ ڈھونڈو طاق راتوں میں. اور اس کی مطلب اتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم ایک رات کو کھوجنے کے لیے پوری 10 دن یا طاق رات میں جتنا کوشش کرنا ہو ہم کریں، انشاءاللہ وہ ہے اصل رات. پھر اس میں ایک بات اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا یہ ویڈیو کمپلیٹ کروں گا. یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھا انہوں نے عائشہ رضی اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو وہ ان کو کھوجتے ہوئے نکلی اور وہاں دیکھی کہ وہ قبرستان میں ہے. تو اب ایک سوال یہاں بہت بڑا کھڑا ہو جاتا ہے اس حدیث کے اوپر. ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا آج کی بات ہم اگر کریں کہ کوئی شخص، کوئی مسلم مرد گھر سے باہر چلا جائے کسی وجہ سے، تو کیا کسی عورت کو، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اگر ہم گھر سے باہر چل جائیں تو کیا کسی عورت کو، اس کی بیوی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اکیلے رات میں اسے ڈھونڈنے نکل جائے بغیر محرم کے ساتھ؟ وہ بھی ایسی رات، آج تو لائٹ بھی ہے، روشنی بھی ہے، الیکٹریسٹی بھی ہے، اس وقت تو بیابان ہے، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، اور وہ بھی قبرستان. تو بغیر محرم کے جانے کا الاؤ ہی نہیں ہے. تو کیا یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ ہم بغیر محرم کے نہیں نکل سکتے؟ تو اس کے لیے وہ کرتی وہ کہ اپنے جو اور دوسرے ازواج محترات ہیں ان کو اٹھاتی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، ہم ان کو کھوجنے جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتی تب وہ کھوجنے جاتی. اکیلے تو ان کو اتنا تو پتا تھا کہ اکیلے نہیں نکل سکتی. تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی یہ من گھڑت کہانی ہے نا. دوسرا اس کا جواب میں یہ دیا جاتا ہے کہ ان کو شک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوسری ازواج کے پاس تو نہیں چلے گئے. بھائی کیسا مطلب بے وقوفی والا ترک دے رہے ہیں لوگ. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عرب مانتی تھی کہ وہ صادق اور امین ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. تو کیا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا یا ان کو اعتماد نہیں تھا؟ بالکل اعتماد تھا. یہ سوچنا بھی مطلب گناہ سے لرز جائے گا انسان. تو وہ ایسا ان کو پورا یا سوال ہی نہیں اٹھتا، مطلب 100% یقین تھا کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. جن ازواج کے جو مقرر وقت تھا وہ ان کے ساتھ وہ بتائیں گے، چونکہ وہ خیانت نہیں کر سکتے کسی کے وقت کے ساتھ بھی. تو یہ تو سراسر ایک طرح سے دیکھا جائے تو الیگیشن ہے. تو یہ ہمیں بچنا چاہیے اس طرح کے حدیث بیان کرنے سے پہلے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.